बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा खबरें तेज़ तेज़ आ रही हैं और निगरान काबीना के आते ही अजीब किस्म के लोगों के ज़हनों में खदशात पैदा हो रहे हैं। सबसे पहला तो खदशा यही है कि इलेक्शनों में ताख़ीर होगी। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इलेक्शन कम से कम 2-3 साल तो ताख़ीर होगी और उसके कई जवाब हैं। आज आपके इल्म में है कि मौजूदा निगरान हुकूमत ने आते ही जो बड़े फ़ैसले किए हैं काबीना में, उसमें एक फ़ैसला वो जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है उस पर ज़ोर दिया जा रहा है, और दूसरा जो फ़ैसला किया गया है कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और कानून के मुताबिक। तो ये तो बड़ी बातें हैं, और इसके अलावा ये खड़ाक है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये काकड़ का खड़ाक है। काकड़ ने कड़ाके निकालने हैं, लेकिन ये कड़ाके निकालने से पहले खड़ाक कर दिया है। अब सबको कान हो गए हैं। तो सबसे पहले जनाब बात करते हैं कि मईशत की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर क्या काम इन्होंने करने हैं। PIA जिसकी प्राइवेटाइजेशन रोक दी गई थी, उसके बारे में अब वो एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में आ गई है, और पाकिस्तान स्टील मिल यकीनन वो भी एक सफ़ेद हाथी है। मुख्तसरन मैं आपसे ज़िक्र कर दूं, बाद में तफसील से बात होगी किसी और प्रोग्राम में, कि UBL, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, हबीब बैंक और इसके अलावा चंद एक और बैंक थे जिन्हें प्राइवेटाइज कर दिया गया। अब आप घर बैठकर अपनी बैंकिंग की सहूलियात जो है ना उससे फ़ायदा उठाते हैं। आपको अपनी ब्रांच में जाना नहीं पड़ता। ऐसा ही है ना, ये है प्राइवेट सेक्टर के कारनामे। जब मुसाबकत कंपटीशन आता है तो वो फिर आपकी सहूलियात में बेहतरी लाते हैं। इसी तरह एक ज़माना था जब टेलीफोन आपको अगर अपने घर पे लगवाना पड़ता था, मोबाइल नहीं होते थे, तो उस वक्त आपको जाना पड़ता था किसी MNA के कोटे से मंजूरी करवानी पड़ती थी, किसी MPA के, और फिर आपको टेलीफोन मिलता था, कनेक्शन, और एक जश्न का समा होता था कि हमारे घर टेलीफोन लग गया। अब तो बच्चे बच्चे के हाथ में फ़ोन है। ये क्या हुआ? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके जो शेयर थे वो एतिसलात ने ख़रीद लिए जब इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई, लेकिन अभी तक उसके 800 मिलियन डॉलर जो है वो बाकी हैं, जो किसी वजह से अभी तक अदा नहीं किए गए एतिसलात की तरफ से, और ना ही पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी संजीदा कोशिश की गई। 800 मिलियन डॉलर 80 करोड़ डॉलर बनता है। तो बहरहाल अब PTCL वाले दरवाज़ा खटखटा के पूछते हैं, आपको लाइन फ़ोन चाहिए? ये है प्राइवेट सेक्टर। कारोबार करना प्राइवेट सेक्टर का काम है, हुकूमतों का काम नहीं है कि वो सीमेंट बनाकर बेचें। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि एक शॉन ग्रुप था जिसने कई चीज़ें ख़रीदी और पैसे नहीं दिए, ना दहिंदा है, और एक और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट AWT, इन्होंने जो एंटिटीज़ ख़रीदी उनकी भी ये अदम अदायगी, अभी इनकी तरफ बहुत सा पैसा निकलता है और बेशुमार है, जिसके लिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने कोई ठोस लाएअमल इख्तियार नहीं किया। अगर वही रकम ये वापस लेना शुरू कर दे इन नादहिंदा लोगों से, अगर नहीं दे रहे तो कानूनन इनको उनसे वो चीज़ें वापस लेनी चाहिए। ये तो हो गई बात। अब PIA के बारे में मुख्तसरन अर्ज़ करूँ कि PIA में ये था कि एक बकरा जो
ڈائننگ کے لیے استعمال ہوتا گوشت، ایک بکرے کے لیے 6 قصاب رکھے جاتے تھے. جی جی، 6 قصاب ایک بکرے کے لیے. اور اسی طرح اور بے شمار، یعنی کہ بھرتی سیاسی بنیادوں پر بے تحاشا ہر حکومت نے کی، اس میں ہر حکومت نے، جس کا جتنا زور چلا. اور اس کی وجہ سے یہ پی آئی اے کا جہاز جو ہے یہ خسارے میں چلا گیا. ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارا نیشنل فلیگ کیریئر ہے. بھائی فلیگ ہٹا دو، اگر آپ کو اتنا ہی اپنے فلیگ سے کا بکنے کا خوف ہے. فلیگ کس کا حکومت کا فلیگ جو ہے وہ اس کی ایئر لائن پر موجود ہے؟ ان کے اپنے انسگنیا ہوتے ہیں، ان کی ایک علامات ہوتی ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ جی یہ اس کا جہاز کے پیچھے دم پہ چونکہ جھنڈا بنا ہوا ہے تو اس کو نہیں بیچنا. اس کو کس قابل بنانا ہے؟ نہ سہولیات ہیں. پہلے یہ بہترین ایئر لائن ہوتی تھی، باکمال لوگ، لاجواب سروس. اب تو یہ نیو خان سے بھی نیچے چلی گئی ہے. اب تو پرائیویٹ سیکٹر اتنا آگے کئی پرائیویٹ سیکٹر کمپنیاں جو ہیں اس وقت پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، پاکستانی کمپنیاں. تو پی آئی اے کو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ صرف بوجھ. اور باقی جو کام تھا وہ ماشاءاللہ پچھلے دور میں ایک وزیر صاحب نے کر دیا تھا کہ سب کے پاس جعلی لائسنس ہے، جو بعد میں جھوٹ اور غلط ثابت ہوا. اس کا نقصان کس کو ہوا؟ اس کا نقصان پاکستان کو ہوا، اس کا نقصان اس ادارے کو ہو جسے ہم نیشنل فلیگ کیریئر کہتے ہیں. اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اب کرائے بڑھانے سے کیا آپ منافع بڑھا سکتے ہیں؟ لوگ نہیں سفر کریں گے، لوگوں کے پاس دوسری ایئر لائنس کے آپشنز موجود ہیں. اور پاکستان سٹیل مل میں کیا ہے؟ کیا پروڈکشن ہو رہی ہے؟ بند پڑی ہے. آپ حکومت سے قرض لے کر وہاں لوگوں کو تنخواہیں اور پینشن دے رہے ہیں. بے نظیر امپلائی اسٹاک آپشن اسکیم بیسوس ایک تھا جو پچھلے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا آصف علی زرداری کی طرف سے. اور اس میں کیا تھا؟ اس میں جو ہینڈ شیک دیا جاتا تھا وہ بے نظیر امپلائی اسٹاک آپشن اسکیم، وہ اتنے پیسے ہوتے تھے کہ ایک جو چوکی دار ہوتا تھا وہ کروڑوں پیسے لے کے جاتا تھا. نیشنل پاور نے جب کوٹ ادو پاور پروجیکٹ خریدا تھا. ڈسکوز ہے جو آپ کو یہ بجلی ترسیل کرتی ہیں اور آپ سے بل لیتی ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ؟ کوئی نہ کوئی کسی کا منظور نظر وہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ریٹائرڈ بندہ دوبارہ وہاں پہ نوکری لے رہا ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر کی چیزیں ہیں، تو یہ سب پرائیویٹائز ہونی چاہیے. اب اس وقت موقع ہے اس حکومت کے پاس کہ انہیں پرائیویٹائز کرے، کیونکہ یہ غیر سیاسی حکومت ہے اور یہ کام غیر سیاسی حکومتوں میں بہتر ہو سکتے ہیں. اب جو کھڑاک کاکڑ کا کھڑاک کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس میں بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ 9 مئی والوں سے کوئی رعایت نہیں ہے. اور یہ ایک پیغام تھا، کس طرف سے تھا یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، یہ میں بھی سمجھتا ہوں. لیکن نگران وزیر اعظم کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کابینہ کے اجلاس میں، ابتدائی خطاب میں. ابھی تک تو نگران وزیر اعظم نے قوم سے کوئی خطاب نہیں کیا، اور نہ ہی وہ قائد اعظم کے مزار پر گئے، نہ ہی علامہ اقبال کے مزار پر گئے، اور نہ ہی دیگر وزرائے اعظم کی طرح انہیں پہلا دورہ جو ہے وہ سعودی عرب کا کیا. شاید یہ ساری چیزیں وہ جو انہوں نے ایک آج اعلان کیا کہ ہم اخراجات اپنے کم کریں گے، شاید اس وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہوا. میرا خیال ہے، پتہ نہیں میرا خیال درست ہے یا نہیں. اور یہ چیزیں آپ سامنے رکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب آخری بات پہ آتے ہیں. آخری بات کیا ہے؟ عدالتی فیصلوں میں اب سفیروں کو فریق بنایا جا رہا ہے. کوئی ملزم اگر مجرم بنتا ہے تو عدالت وہ فیصلہ سناتی ہے اور اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے.
عمل درآمد ہو رہا ہے. اب اس عمل درآمد میں اس وقت نہ تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہاں پہ، نہ کوئی پی ٹی آئی کے چیئرمین کا مخالف اس وقت موجودہ حکومت میں ہے. تو اب کیا گلہ آ گیا؟ آپ جا کے چھپ چھپ کے سفیروں سے ملاقات کرتے ہیں ناشتے کی ٹیبل پر، درخواستیں دے کر. یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا ان کے ملک میں آپ کے سفیر جا کے کوئی اس طرح کی مداخلت کر سکتے ہیں عدالتی فیصلوں میں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ بے سود ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. آپ تو کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں. جب آپ غلام نہیں ہیں تو کیوں آپ آقاؤں کے پاس جا رہے ہیں؟ کیا انہی آقاؤں کا کھیل آپ کھیل رہے تھے اور اب آپ مشکل میں آ گئے، اور اب مشکل میں آنے کے بعد آپ ان کی مدد چاہ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے لیے آپ کو اپنی عدالتوں سے ہی رجوع کرنا پڑے گا، اور آپ کی عدالتیں ہی آپ کو ریلیف دیں گی، جیسا بھی ریلیف دینا ہے. اور اب اگلی بات کہ جاتے جاتے جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال، ان کو شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے کہ ایک کیس نیب کے قوانین والا اگر میں نے اس کا فیصلہ نہ سنایا تو میں بہت شرمندہ ہوں گا. شرمندہ تو آپ کو بہت سے فیصلوں پر ہونا چاہیے. شرمندہ تو اس وقت بھی آپ کو ہونا چاہیے جب آپ نے وہ فیصلے کیے گڈ ٹو سی یو. آپ ہر ایک کو نہیں کہتے گڈ ٹو سی یو. کیا کوئی قاتل اپنا مقدمہ لے کر آتا تو آپ اس کو کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو؟ نہیں کہتے، اور بیسٹ آف لک بھی نہیں کہتے. تو شرمندہ تو آپ کو ہونا چاہیے. اب گزارش ہے اپنے دوستوں سے، پلیز سبسکرائب کیجیے گا ضرور، اور لائک بھی کیجیے گا. اپنی رائے دیجیے گا کہ کیا پی آئی اے اور پاکستان اسٹیل مل اور دیگر اداروں کو، ڈسکوز کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے. اور یہ بھی بتائیے گا کیا نگران حکومت نے جو آج کھڑاک کیا ہے کیا وہ درست ہے؟ اور تیسرا، کیا عدالتی فیصلوں کے لیے غیر ملکی سفیروں کے پاس جا کر رونا دھونا درست ہے؟ یہ رائے میں ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.